خدا کے واسطے کہ اللہ کا ذکر چلتے پھرتے کرا کرو، اٹھتے بیٹھتے کیا کرو، ہر آن ہر گھڑی کیا کرو، خصوصاً گھر سے نکلتے وقت دکان پر جاؤ، گھر سے نکلتے وقت کاروبار والی جگہ پہ جاؤ، کارخانے میں جاؤ، گھر سے نکلتے وقت نوکری والی جگہ پہ جاؤ۔ اللہ اکبر، جن راستوں سے نوکری والی جگہ پہ جاؤ گے انہی راستے سے اللہ کا ذکر کرتے جاؤ۔ آج نہیں تو کل مرنا تو سب نے ہے، اگر میں مر گیا تو بچیں گے آپ بھی نہیں۔ انہی گلیوں سے تیرا میرا جنازہ جائے گا، جامع مسجد میں اعلان ہوگا، اللہ اکبر، اجمل ٹون کی مسجد میں اعلان ہوگا، او لوگو ملک صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، شیخ صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، بٹ صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، کشمیری صاحب کا جنازہ جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، جب کندھے پر تیرے جنازے والی چرپائی کو اٹھا کے ان گلیوں سے لے کے گزریں گے جن گلیوں میں گزرتے وقت تو قرآن پڑھا کرتا تھا، اس گلی کی مٹی درو اور دیوار کہیں گے، او لوگو شیخ کا جنازہ نہیں جا رہا بلکہ قرآن کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہم گواہ ہیں، جب یہاں سے گزرا کرتا تھا اس کی زبان پہ گانا نہیں ہوتا تھا، خدا کے قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ چلتے پھرتے زمین کو اللہ کا قرآن سناؤ، برتنوں بھانڈوں کو اللہ کا قرآن سناؤ، بستروں کو اللہ کا قرآن سناؤ، کمروں کو اللہ کا قرآن سناؤ، تاکہ مرتے وقت یہ تمہارے ایمان کی گواہی دے دے، تاکہ مرتے وقت تجھے مجھے کلمہ نصیب ہو جائے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اور لوگوں جو کوئی دینی مدارس کی اہمیت بتلائے گا، جی ہم نے آپ کو حافظ قرآن دے دیے، کوئی کہے گا ہم نے آپ کو مصلی ممبر کے وارث دے دیے، کوئی کہے گا ہم نے آپ کو عالم دے دیے۔ میں تو جٹ کی زبان میں، سادہ سی زبان میں، اللہ اکبر، 5-10 جماعتیں پاس کرنے والا طالب علم ہو، عالم کا علماء اکرام کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ہوں۔ میری سمجھ میں تو مدارس والے یہ آئے ہیں، اللہ اکبر، ہسپتال میں چلے جاؤ، پرائیویٹ میں چلے جاؤ، سرکاری ہسپتال میں چلے جاؤ، مریض بستر مرگ پہ لیٹا ہوا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی امی جان ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، سارے بستر پہ لیٹے ہیں۔ ہر آنے والا، عیادت کرنے والا گرے سے گرا بھی ہو 2 جوس کے ڈبے لے کے آئے گا، 4 فروٹ کے دانے لے کے آئے گا۔ میں اپنے چچا کی عیادت کرنے آیا، میں اپنے ماموں کی عیادت کرنے آیا، میں اپنے بھائی کے مرض کی دریافت کرنے آیا۔ بہن دوڑی دوڑی آئے گی، ٹفل کا ڈبہ لائے گی، بھائی تیرے لیے نرم دلیا پکا کے لائی، امی جان آئے گی، ڈبل روٹی دودھ میں بھگو کے لائی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! جوان نے امی کی بات نہ سنی، بھائی کی بات نہ سنی، رشتہ دار کی بات نہ سنی، منہ کھلا ہوا ہے، ہاتھ پیر مڑے پڑے ہیں، آنکھوں کی اینیوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہا ہے، بول نہیں سکتا۔ کوئی جوس لے کے آ رہا ہے، کوئی فروٹ لے کے آ رہا ہے، کوئی کھانا لے کے آ رہا ہے، لیکن مرنے والا بیمار رو رو کے بتلا رہا ہے، او لوگو یہ وقت موت کا وقت ہے، یہ وقت اتنا نازک ہے، اس میں مجھے جوس کے ڈبوں کی ضرورت نہیں، اس میں مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر، اس میں مجھے کھانے کی ضرورت نہیں۔ ہر آنے والا فروٹ لے کے آیا، ہر آنے والا جوس لے کے آیا، کوئی آنے والا قرآن کی تلاوت لے کے نہیں آیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اس وقت مجھے فروٹ نہیں چاہیے، مجھے قرآن کی تلاوت چاہیے۔ ہر ایک نے فروٹ کے تھیلے رکھ کر اپنے ہاتھ باندھ لیے، کہ ہم تو تیری بیماری کا علاج کرا سکتے ہیں، علاج کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں، فروٹ لا سکتے ہیں، فریش جوس لا سکتے ہیں، تجھے قرآن نہیں سنا سکتے۔ کہنے لگا بدبخت لوگ ہو، اللہ اکبر، ہاتھ باندھنے والے نے کہہ دیا اس بدبختی میں بھی تیرا برابر کا حصہ ہے۔ کیوں؟ دنیا کے اندر جب آئے ہم تو اللہ کے نور کی تجلی کی زیارت کر کے آئے، فرشتوں سے مصافحہ کر کے ماں کے پیٹ سے آ رہے تھے، جس راستے سے آئے فرشتوں نے اپنے پر بچھا کے ہمارا استقبال کیا۔ دنیا میں آئے، اگر تجھے موت کے وقت قرآن سننا تھا، دنیا میں آئے، پگوڑے میں ہمیں قرآن سناتا، ماں کی گود میں قرآن سناتا، فیڈر دیتے ہوئے قرآن سناتا، گھٹی پلاتے ہوئے قرآن سناتا، جھولا جھلاتے ہوئے قرآن سناتا، دادی سے لے کر نانی تک، دادے سے لے کر نانے تک، امی جان نے بھی ہمارے پہ رحم نہ کیا، بھائی جان نے ہمارے پہ رحم نہ کیا، رشتہ دار نے ہمارے پہ رحم نہ کیا۔ دنیا میں آئے، تمہیں نے اگر قرآن موت کے وقت سننا تھا، ہمیں قرآن سنانا چاہیے تھا، تم نے دنیا میں آئے ہمیں اتنا گانا سنایا، ہمیں قرآن پڑھنا بھول گیا، اب ہم تمہیں گانا تو سنا سکتے ہیں۔